بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکچر میں کہ جاب انالیسس کے طریقے کیا ہوتے ہیں. آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے میتھڈس کون سے ہیں. ٹھیک ہے. میتھڈس کے اندر ہم نے جو ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم جب جاب انالیسس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں، ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. اب اس میں ایک پہلا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے، انٹرویوز. اب انٹرویوز کے اندر کیا ہوتا ہے، مطلب جاب کی نوعیت کے بارے میں ہمیں جب معلوم کرنا ہے تو ہم انٹرویو کریں گے کسی بندے سے کہ آپ کی جاب کیا ہے، آپ کا سیلری پیکج کیا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، یہاں پہ آپ کے اخراجات کیا ہیں، اس چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز کس کے اندر آئے گی، انٹرویوز کے اندر. اب انٹرویوز میں جو ہوتا ہے دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ہم 1 by 1 ہر بندے سے انٹرویو لیں. ٹھیک ہے، جو کہ انڈیویجول ہے. ہر بندے کے آپ پاس جاتے ہو، اس سے جاب کے بارے میں اس سے پوچھتے ہو، اس کی جو تحفظات ہوتے ہیں، جو اس کے بارے میں، جاب کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات ہے وہ بھی وہ آپ کو بتائے گا، اگر بری بات ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا. یہ آپ کے پاس کیا ہے، انٹرویو کا ایک آپشن کہ جو آپ 1 by 1 ایک بندے سے آپ الگ سے انٹرویو لیتے ہو، جو کہ موسٹلی ہائی جابس پہ ہوتا ہے، بڑی رینک کی جابس پہ، ٹاپ مینجمنٹ کی جابس پہ، بڑے لیول کی جابس پہ، جو کہ انڈیویجول ہوتے ہیں، جو کہ ایک اکیلا بندہ بیٹھ کے آپ کو اپنی انفارمیشن دے رہا ہے. سیکنڈ ون از میٹنگ ود این امپلائی ٹو ڈیٹرمائن ود واٹ ہز جاب انٹیلس. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک بندے سے ملنا، اس کے بارے میں کہ کیا آپ کی جاب کے بارے میں آپ کیا کچھ ہمیں بتا رہے ہو. یہ انڈیویجول کے پاس ہوتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس گروپ. ٹھیک ہے. اب گروپ کیا ہے کہ گروپ میں آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، ڈسکشن کرتے ہو، میٹنگ کرتے ہو. وہاں پہ کلیکٹیولی وہاں لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جاب ہے کیا، اس جاب کی نوعیت کیا ہے، اس کے بارے میں اچھی کیا ہے، بری کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے اس جاب کا. ایک گروپ کے اندر بیٹھ کے جب آپ 30-35 لوگ یا کوئی بھی 20-25 لوگ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتے ہو کہ یہ جابز ہے ہمارے پاس، یہ اس کے اچھے ہیں، یہ کمپنی ہمیں اچھا فائدہ دے رہی ہے، یہ نقصان دے رہی ہے. وہ انٹرویو کس کے اندر آتا ہے، گروپس کے اندر آتا ہے. اس میں بھی اگر کسی کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں وہ آپ کو آگاہ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہاں میرے اس کمپنی کے بارے میں فلاں تحفظات ہیں، فلاں ہیں یا فلاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ. ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ کے اندر کیا ہے کہ میتھڈ انوالونگ ایکسٹینسو انپٹ فرام امپلائیز اینڈ سپروائزر. ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ یہ ہے کہ امپلائیز کا جو سپروائزر ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی انپٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ گئے ہو، لیبر ساری ہے، آپ 1 by 1 لیبر کے پاس آپ نہیں گئے ہو، نہ ہی آپ نے لیبر کو گروپ میں بٹھا کے آپ نے ان سے ڈسکشن کیا، ان کے پاس ان سے اچھائی یا برائی کے بارے میں پتہ کیا ہے. آپ نے کیا کیا کہ اس لیبر کا جو سپروائزر ہے، جو فور مین وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں سے جو ان کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس گروپ کے اچھے یا ان کی فیلنگز، اچھائی برائی کے بارے میں جب آپ پوچھتے ہو تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ انوالونگ ایکسٹینسو انپٹ فرام امپلائیز سپروائزر. اس ساری لیبر کا سپروائزر جو ہوتا ہے ان کا سارا امپلائی کا سپروائزر آپ کو بتائے گا کہ ہاں یہ یہاں پہ اچھا ہے اور یہ یہاں پہ برا ہے، یہ ہماری جاب ہے، یہ کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں. یہ کسی ایک خاص بندے سے آپ پتہ کرو کہ جو اس ساری لیبر کا آپ کو انپٹ دے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھا ہمارے پاس آپشن انٹرویو کا. سیکنڈ ہے ہمارے پاس میل کوسچنئر. اب میل کوسچنئر کیا ہوتا ہے، اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ کوسچنئر آن وچ امپلائیز ریٹ ٹاسک دے پرفارم آن دیئر جاب. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوسچنئر ہوتا ہے، کوسچنئر موسٹلی آپ کے پاس لکریٹ اسکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اسکیل ہوتا ہے کسی بھی کوسچنئر کو بنانے کا، ڈیولپ کرنے کا، جو کہ کیا ہوتا ہے، رینکنگ فرام 1 to 5 اور 1 to 7. ٹھیک ہے. ناٹ بیڈ فرام ٹو ویری گڈ. ٹھیک ہے. ویری بیڈ ٹو ویری گڈ جو کہ رینک کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ جاب آپ کے لیے اچھی ہے، اب آپ اس کو رینک کرو. 1 stands for very good, 2 stands for 1 stands for very bad, 2 stands for bad, 3 stands for not good, not bad, 4 stands for good, 5 stands for
ویری گڈ. سو یہ آپ کا لکریٹ اسکیل ہوتا ہے جو کہ کوشچنر کوئی بھی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے. نارملی یہ کوشچنر ڈیولپنگ کے اندر آپ شاید آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہو. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جابس کے بارے میں ان ورکر سے لیبر سے پوچھتے ہو کہ آپ کی یہاں پہ جاب اچھی ہے. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اچھی ہے بری ہے، وہ کچھ بھی بتا دیں گے. یہاں پہ سیلری پیکیج آپ کا اچھا ہے، انوائرمنٹ اچھی ہے، ہیلتھ سیفٹی اچھی ہے، یہاں پہ فیسلٹیز، یہاں پہ انوائرمنٹ، یہ سب چیزیں آپ اس کوشچنئر کے اندر آپ ان سے پوچھتے ہو. یہ آپ کا ہوتا ہے میل کوشچنئر کا. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس امپلائیز لاگ اور ڈائری میتھڈ ریکوائرنگ جاب انکریمنٹ ٹو ریکارڈ دیئر ڈیلی ایکٹیویٹیز. اب اس کے اندر آپ ڈائری کا جو کنسیپٹ ہے، آپ اسکولس کے اندر بھی ڈائری کا ایک کنسیپٹ ہوتا تھا کہ جس کے اندر آپ کی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. سو ڈائریز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں یہ ہر ورکر ہر لیبر کی اس کی ڈیلی کا ان پٹ کیا ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، اس کی کیا یہاں پہ اس کی ایفرٹس ہیں، کیا کچھ وہ کام کر چکا ہے، اس کی ڈیلی کی روٹین کے بارے میں، ایکٹیویٹیز کے بارے میں. یہ آپ کا ہوتا ہے امپلائیز لاگ اور ڈائری. آبزرویشنز، وہ بات میں نے جو آپ سے ڈسکس کی تھی کہ آپ سم ٹائم آپ پوچھتے ہو، سم ٹائم آپ خود آبزرو کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، کام برا ہو رہا ہے، یہ خود آپ کی جو اپنی آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنیک ان وچ ڈیٹا از کلیکٹڈ بائی واچنگ امپلائر ورک. کیا آپ دیکھتے ہو کہ لوگ کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھتے نہیں ہو کہ آپ نے کتنی یونٹ پروڈیوس کیا، آپ جا کے خود آبزرو کر رہے ہو کہ اس کے ہاں اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، سو اس لیبر فورس نے اتنی پروڈکشن کی ہے آج. تو یہ آپ کا جو میتھڈ ہے اٹ از کالڈ ایز آبزرویشنس. جاب انالیسز پرپز کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیوں ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے. انفارمیشن از کلیکٹڈ، آرگنائزڈ اینڈ اینالائزڈ فار دا فالوئنگ پرپز. کہ یہ جو جاب ہے آپ کی، جو آپ انفارمیشن لے رہے ہو جاب انالیسز کے اندر، کوشچنر کے تھرو، انٹرویو کے تھرو، یہ مختلف طریقوں سے جو آپ انفارمیشن لے رہے ہو، اس کی طریقہ کیا ہے، اس کی وجہ کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. سب سے پہلی بات جو اس کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے پریپریشن آف جاب ڈیزائننگ. ٹھیک ہے. جاب ڈیزائننگ کے بارے میں، اس کی پریپریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے کام کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کام کریں گے، یہ ان کی جاب کی نیچر ہے. پریپریشن فار جاب ڈیزائننگ، پریپریشن فار جاب ری ڈیزائننگ. کہ اب جاب آپ نے ڈیزائن کرنی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اتنے 15 لوگ میں نے ان سے پروڈکشن کروانی ہے 50 یونٹ، تو یہ میرے ورکرز ہیں جو مجھے چاہیے. اب آپ یہ کرتے ہو کہ اس کی جو ڈیزائننگ کرتے ہو کہ یہاں اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی جاب ڈیزائننگ آئے گی کہ 15 لوگ 50 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن اب آپ نے ڈیٹا جب کلیکٹ کر لیا، اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے 15 جو لوگ ہیں یہ میرے 50 یونٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. یہ کم پروڈیوس کر رہے ہیں، 40 کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے ایکسٹرا لوگ چاہیے. اب اس انفارمیشن سے آپ کیا کرو گے، آپ کو جو پتہ چل جائے گا، تو آپ جب جاب آپ ری ڈیزائن کرو گے تو آپ اس کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ مجھے 15 لوگوں سے 50 یونٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے تھے، اب میں کیا کروں گا، 2-3 لوگ اور ہائر کروں گا تاکہ میری 50 یونٹ پوری ہو جائے. پریپریشن آف جاب ڈسکرپشن، کہ جاب ڈسکرپشن کے ہر بندے کے اگینسٹ کتنی پروڈکشن جا رہی ہے، وہ کتنی پروڈکشن کر رہا ہے، یہ اس کی جاب ڈسکرپشن کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا فرام انفارمیشن. پھر جاب اسپیسیفیکیشن، اور دوسری بات اس انفارمیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسپیسیفکلی ہر بندہ کیا جاب کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک آئٹم پروڈیوس کر رہے ہو، اس آئٹم کی پروڈکشن کے اندر آپ کے پاس اس کو پروڈکشن والے کتنے ہیں، اس کی پیکنگ والے کتنے ہیں، اس کی ڈیلیوری والے کتنے ہیں. یہ آپ کا جو ہر جاب کی نیچر الگ ہے، جو آپ کو پتہ کس سے چلے گا، اس انفارمیشن سے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے پاس پریپریشن آف کمپنسیشن اسکیم، کہ آپ نے جو کمپنسیشن دینی ہے، اگر آپ نے کسی کو ریوارڈ کرنا ہے، کسی کو آپ نے ٹائم زیادہ ایکسٹرا اوور کسی نے لگانے ہیں، آپ نے کوئی بھی جب کام کرنا ہوگا، چینجز کرنی ہوں گی اپنے کام کے اندر، تو وہ آپ کے پاس جاب انالیسس کی انفارمیشن کے علاوہ ممکن نہیں ہوگا. اگر وہ آپ جاب انالیسس انفارمیشن نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو کمپنسیشن اسکیم ہے، لوگوں نے کام کیا اس کے اگینسٹ آپ اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہو، اس کی جابس کے اگینسٹ اس کو سیلری پیکیجز دے رہے ہو، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا اس کو مختص کرنے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہونا یہ لازمی ہے.